بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی فضائل سے حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ آج ہماری 12ویں نشست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ اور آگے بڑھو، اور اے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے۔ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں۔ پہلے ہم مجلس میں گزارش پڑھ کے آگے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ہر دعا یاد کرائی جائے گی۔ اس کے کچھ تجھے معلوم بھی نہیں ہوا لے میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر اور ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس اجر و ثواب کا دیکھے گا تو دعا کرے، کاش تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یا تو وہ چیز مل جاتی ہے یا اس سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں ایک عظیم شان اجر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس سب کے بعد یہ امر نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی جن کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اولیاء کی اونچے درجے کے بزرگان دین، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف ظالم کو جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا۔ اب جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعاؤں سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کے حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود کو جواز کی کوششیں جاری ہیں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔
اور اس میں مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے 70 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسے قاموس میں لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے آخر کا حصہ مثلا کہ غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں، آخر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الطعام فرماتے تھے کہ یہ کھانے میں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور فرماتے تھے کہ سرید جو ہے کھانے میں 3 چیزوں میں برکت ہے، سرید میں، سحری کھانے میں اور جماعت میں۔ جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے سرید۔ تیسری سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے، ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑو۔ حضور نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی، حتیٰ کہ ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لیا کرو یا ایک گھونٹ پانی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما اور ہم ثواب کی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز کی مضر ہے، اس لیے اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے، نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو،
نیز مستقل حدیث میں بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔